أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں پارہ اسٹارٹ ہوا ہمارا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ترجمہ سنیے. اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں ان عورتوں کے سوا، اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے. پس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. تفسیر یعنی خاوند والی عورتیں بھی حرام ہیں. ہاں، کفار کی جو عورتیں میدان جنگ میں قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئیں تو ایک حیض گزارنے کے بعد وہ تم پر حلال ہیں. یہ کہاں کا حکم ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. بات عورتوں سے جڑے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں. تو حرام خاوند والی عورتیں یعنی کہ جو آلریڈی میریڈ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری، جب جنگ کا معاملہ تھا تو جنگ میں آپ جانتے ہیں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں، اور وہ شوہر جو شہید ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ جو شہید کہنا چاہیے نہیں، لیکن میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو فریقین میں سے اگینسٹ پارٹی میں سے جو مر جاتے ہیں ان کی بیویاں چھوڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ وہ نکاح کی جا سکتی ہیں، لیکن کب؟ جب ایک حیض گزر جائے. مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قیدی عورتیں آئیں جو خاوند والیاں تھیں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا، جس کی بابت یہ آیت اتری اور ان سے ملنا حلال کیا گیا. ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے. طبرانی کی روایت ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے. سلف کی ایک جماعت اس آیت کے عموم سے استدلال کر کے فرماتی ہے کہ لونڈی کو بیچ ڈالنا ہی اس کے خاوند کی طرف سے اسے طلاق کا مل جانا ہے. آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اردو بہت زیادہ مجھے بھی نہیں آتی، لیکن ہاں میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو پڑھ رہی ہوں. سلف کہتے ہیں بڑے لوگ جو گزر چکے. استدلال کہتے ہیں آرگومنٹ دینا اور دلیل کے ساتھ بات کرنا، پروف دینا. ٹھیک ہے. اور پروف جانتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ کلیئر ایویڈنس. انگلش آپ لوگ جانتے ہو تو سمجھ جائیں گے فوراً. تو کیا کہتے ہیں کہ لونڈی کو اگر بیچ دیا تو پھر کیا ہو گئی؟ سمجھ لو وہ پہلے والے خاوند سے اسے طلاق ہو گئی، یعنی کہ وہ اس کی سیل ہو گئی. اب جب اس کی سیل ہو گئی تو اب کیسی ہو گئی؟ وہ آزاد ہے آپ کے لیے جس نے خریدا. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ بیان کیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی. اور سند سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی خاوند والی عورت بیچی جائے تو اس کے جسم کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہے،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے۔ ابن جریر میں کہ لونڈی کی طلاقیں 6 ہیں، بیچنا بھی طلاق ہے، آزاد کرنا بھی، ہبہ کرنا بھی۔ ہبہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ دینا، مطلب پہلے زمانے کی بات ہے یہ، اس کیس میں کہ جب کہ مطلب انسانوں کو بیچا جاتا تھا، اس کی بات ہے یہ کر رہی ہوں میں۔ برات کرنا بھی، اور اس کے خاوند کا طلاق دینا بھی۔ یہ 5 صورتیں تو بیان ہوئیں، چھٹی صورت نہ تفسیر ابن کثیر میں ہے نہ ابن جریر میں۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن لونڈیاں کہ ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے۔ حضرت معمر حضرت حسن رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، جو ان بزرگوں کا قول ہے، لیکن جمہور ان کے مخالف ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ خریدار بیچنے والے کا تائب ہے، نائب ہے، اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور اسے اس سے سلب کر کے بیچ رہا ہے۔ ان کی دلیل حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جو صحیحین وغیرہ میں ہے، کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں خرید کر آزاد کیا تو ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے فسخ نہیں ہو گیا۔ فسخ کا مطلب کینسل، ٹوٹ نہیں گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا، یعنی کہ آپ نے اجازت دی اس عورت کو کہ تم خود سے کینسل کر سکتی ہو چاہو تو، اور باقی بھی رکھ سکتی ہو اگر چاہو، یعنی کہ دونوں اختیار دے دیے۔ اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فسخ کرنے کو پسند کیا، مطلب عورت پہ چھوڑا، کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ پس اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار نہ دیتے۔ اختیار دینا دلیل ہے نکاح باقی رہنے کی، تو آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد میں قبضے میں آئیں، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں، مطلب محصنات کے کئی سارے میننگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ محصنات سے مطلب ایک کیا سمجھیں ابھی جو گیا؟ شوہر والی عورتیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہے محصنات؟ کون ہے؟ جو پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں۔ عفیفہ کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن، ٹھیک ہے؟ عفیفہ کا مطلب عافیت سے نکلا ہے۔ تم پر حرام ہے جب تک کہ تم نکاح اور گواہ اور مہر اور ولی سے اس کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، ہوا 1 ہو، ہوا 2، ہوا 3، ہوا 4۔ ابو العالیہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہی مطلب بیان فرماتے ہیں۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ، عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، ہاں لونڈیاں ملیں گی، یہ گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، یعنی 4 کا، بس تم اس کی کتاب کو لازم پکڑ لو اور اس کی حد سے آگے نہ بڑھو، اس کی شریعت اور اس کے فرائض کے پابند رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دی۔ پھر فرماتا ہے کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا اس کے علاوہ اور سب حلال ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی کہا گیا کہ ان 4 سے کم تم پر حلال ہے، لیکن یعنی کہ 4 سے کم بھی کر سکتے ہو، کرو، لیکن یہ قول دور کا قول ہے، اور صحیح مطلب پہلا ہی ہے، اور یہی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ یہی آیت دلیل ہے ان لوگوں کی جو 2 بہنوں کو جمع کرنے کی حلت کے قائل ہے، اور ان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ایک آیت اسے حلال کرتی ہے اور دوسری حرام۔ پھر فرمایا تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو، 4 تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے لیکن ہوں بطریق شرع یعنی کہ شریعت۔ اسی لیے فرمایا زیناکاری سے بچنے کے لیے اور شہوت رانی مقصود نہ کر کے، پھر فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدے کا مقابلے کا مہر دے دیا کرو، جیسے کہ اور آیت میں، یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لوگے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ اور فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرو۔ اور جگہ فرمایا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تم نے جو کچھ عورتوں کو دے دیا ہو اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے۔ اس آیت سے نکاح متع پر استدلال کیا گیا۔ بے شک متع ابتدا اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ جو مرتبہ متع مباح ہوا پھر منسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بار مباح اور منسوخ ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا، پھر مباح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ سے ضرورت کے وقت ہی اس کی اباحت مروی ہے، یعنی کہ مبوح ہونا، یعنی کہ مطلب غلط ہونا۔ حضرت ابن حنبل سے بھی روایت ایسی ہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن ابی بن کعب، سعید بن جبیر، صدی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو ہے کہ میں جو قرات ہے منہنہ کے بعد الی اجل مسمى تک،
لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں۔ اس کا بہترین فیصلہ صحیح ہے ان کی حضرت علی والی رضی اللہ عنہ والی روایت کر دیتی ہے، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متاع سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، یعنی کہ جائز نکاح کے اور طریقے جو تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں مفسر ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت صبرہ بن مبعد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لو۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، حدیث کے کئی الفاظ مروی ہیں جس کی تفسیر کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں۔ پھر فرمایا، تقرر کے بعد بھی اگر تم برضا مندی کچھ طے کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اگلے جملے کو متاع پر محمول کرنے والے تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گزر جائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جو دیا ہو اس کے علاوہ کچھ دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر چاہے تو پہلے کے مقررہ مہر کے بعد جو دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر کہہ دے کہ میں اتنی مدت کے لیے پھر سے متاع کرتا ہوں۔ بس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے زیادتی ٹھہرا لی تو جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی دباؤ نہیں، وہ عورت الگ ہو جائے گی اور ایک حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کرے گی۔ ان دونوں میں میراث نہ یہ عورت اس مرد کی وارث ہوگی نہ مرد اس عورت کا۔ اور جن حضرات نے اس جملے کو نکاح مسنون کی مہر کی بابت کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ مہر کی ادائیگی کی تاکید بیان ہو رہی ہے، جیسے فرمایا، مہر بآسانی اور بخوشی دے دیا کرو۔ ہاں، اگر مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو یا تھوڑے حق کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مہر مقررہ کر دیتے ہیں، پھر ممکن ہے تنگی ہو جائے تو اگر عورت اپنا حق چھوڑ دے تو جائز ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ مہر کی رقم پوری اس کے حوالے کر دے، پھر اسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا اختیار دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان احکام میں جو حلت اور حرمت کے متعلق ہیں، جو ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت قدرت نہ ہو، ربیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے تفسیر یہاں سے آئے گی، دوبارہ سنیے ذرا، ایک لائن میں نے ریپیٹ کر دی ہے، دوبارہ سنیے دھیان سے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، ان احکام میں جو حلت اور حرمت کے متعلق جو حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں انہیں وہی بخوبی جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو، حرام کون ہو گئی ہیں؟ پاک دامن عورتیں یا شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو ملکیت میں آ جائیں، یعنی کہ لونڈی غلام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا، یعنی کہ یہ احکام ہے۔ جو بات کتاب اللہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور امپورٹنٹ بات ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ تم پر حلال ہے، مگر کیا ہے؟ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن مقصد کیا ہو؟ محسنین، پاک دامنی کے لیے، غیر مصافحین، اپنی ضرورتیں شہوت رانی پوری نہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کے سنا رہی ہوں، وَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر تم میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ ایسا بھی دوسرے پر تاوان کا بوجھ نہیں ہے کہ اگر جو طے ہو گیا اور اس کی بعد میں وسعت نہیں ہے یا کوئی اور کیس آ گیا، مان لیجئے زندگی کا بھی پتہ نہیں، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو بتائیے کیا گناہ نہیں ہوگا اس پر کہ اس نے مہر ادا نہ کیا؟ مان لیجئے 1 یا 2 دن بعد انتقال فرما گیا شوہر اور وہ ادا نہیں کر پایا تھا، بات طے ہو چکی تھی، تو ایسا بھی نہیں، یا پھر اس کے حالات نہیں بن پائے، سنبھل نہیں پایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف حکم ہمیں دیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس کیس میں اللہ تعالیٰ ہی علیم اور حکیم ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ چھوٹ بھی دے دی کہ آپس کی رضامندی سے بعد میں طے کر لو، اگر یہ بھی تم پر گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا اس سے پہلے کہ مہر دے دو۔ تو ہمارے دین میں بڑی گنجائش ہے، اور گنجائش کس طرح سے کہ تم لوگ، یعنی کہ جو رشتہ ہے یہ، اس میں
آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں، لیکن اگر رضامندی سے کچھ طے کرو تو کوئی گناہ نہیں، خاص کر مہر کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اب میں دوبارہ آگے والی دوبارہ نہیں پڑھ رہی ہوں، آگے والی تلاوت کر رہی ہوں، آگے والی آیات کی۔ انشاءاللہ آپ کو اتنا سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، اور نہیں آیا تو آپ سوال کر لیں گے بعد میں۔